الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، دن گزرتے چلے گئے، شب اور روز ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں، اور آج پھر سے وہ تاریخ آئی۔ بیانی ہی اسی تاریخ کو عالم اسلام پر چمکتا ہوا ایک ایسا آفتاب جو سنیت کی دھڑکن مانی جاتی اور ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا وہ نور، تاج الشریعہ بدر الطریقہ العلامہ الفہامہ اختر رضا خان ازہری نور اللہ مرقدہ قدس اللہ سرہ الشریف، اپنے رب ذوالجلال سے جا ملے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں ان لوگوں کا دنیا میں رہنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور ان کا زمین کے نیچے جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہی ہے۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہیں۔ یہ اہل اللہ ہیں، اولیاء کاملین ہیں۔ یہ وہ سورج ہے جو اگر اپنی آب و تاب کو چھپا لیتا ہے تو کسی چاند کے ذریعے سے تاریک راتوں میں روشنی ضرور دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج اس کی زندہ ایک مثال میں بتاؤں۔ آپ حضرات کو اس شخصیت کا تعارف کرانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانا، کیونکہ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت کے حامل تھے، سیدی مرشدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ علماء عاملین فقہائے کاملین جو اس زمانے میں موجود ہیں، اب بھی ہیں، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے اور ہم نے انہیں دیکھا نہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تقوی کی مثالیں عرب دنیا میں بھی دی جاتی ہیں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن فقہا و محدثین و علماء عاملین نے اس زمانے میں کہا، ہمیں یہ کہا تھا کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، وہ تاج الشریعہ کو دیکھ لے، اس لیے کہ وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی تھے اور تقوی اور طہارت کے جانشین مفتی اعظم ہند کے بھی تھے، اور اپنے دادا سیدنا حامد رضا خان کا جمال بھی ان کے اندر تھا۔ گویا کہ بریلی شریف میں ہم نے دیکھا کہ کئی بزرگوں کی امانتیں سنبھالا ہوا ایک ایسا محدث کہ جن کے چلنے میں، جن کے اٹھنے بیٹھنے میں سنت رسول یاد آ جاتی۔ ہم نے دیکھا ہے اس عظیم باوقار شخصیت کو
کہ لوگ جب انہیں دیکھنے لگتے تو پلکیں جھپکنا بھول جاتے تھے۔ اللہ نے وہ حسن و جمال انہیں عطا کیا تھا کہ ہزاروں تو صرف چہرہ دیکھ کر کے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔ ان کی نصیحتیں، ان کے بیانات بعد میں ہیں، لیکن جو چہرے کا جمال دیکھتا وہ مجمع میں بیٹھ کر کے ہی دل سے توبہ کرنے لگ جاتا۔ ایک دو نہیں، ہزاروں کو ہم نے دیکھا، اور کئی کفار و مشرکین بھی ایسے ہیں کہ جو کفر میں پیدا ہوئے اور کفر میں پلے بڑھے، لیکن جب وہ بارگاہ تاج الشریعہ میں آئے تھے تو انہوں نے صرف حسن و جمال کو دیکھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بغداد کے رہنے والے شیخ عمر سلیم الاعظمی، وہ اب بھی موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور برسوں مسجد امام اعظم ابو حنیفہ میں انہوں نے امامت کی۔ بغداد کے جب حالات خراب ہوئے تھے، 2003 کی بات میں کہہ رہا ہوں، 2003 سے 5 کے بیچ میں ہزاروں علماء وہاں سے ہجرت کر کے چلے آئے۔ انہی ہجرت کرنے والے علماء میں سے ایک عالم باعمل، ایک بڑے محدث جلیل علامہ عمر سلیم الاعظمی، یہ بغداد سے چلے تھے اور بریلی شریف آئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمان بنے۔ حضرت نے بڑے اکرام، اعزاز، احترام کے ساتھ انہیں جامعۃ الرضا، جو آپ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، جس کے ہم خوشاچین ہیں، جس کے ہم طالب علم رہے، وہاں کی مسند تدریس پر اس محدث کو بٹھایا۔ تاج الشریعہ کے حکم پر انہوں نے مسند تدریس سنبھالا، طلباء کو عربی پڑھاتے رہے۔ بغداد ہم ہر سال آج بھی جاتے ہیں، وہاں مشائخ کی کمی نہیں ہے، وہاں علماء کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو اولیاء کاملین کا مرکز رہا ہے۔ بغداد آج بھی ہے، ہر طرف کے مشائخ وہاں آتے ہیں۔ ان مشائخ کو دیکھا ہوا ایک ایسا بندہ جو خود بھی شیخ ہے بغداد کا، وہ عمر سلیم الاعظمی، ہم ان کے پاس رہے ہیں، وہ استاد رہے جامعۃ الرضا کے، ہمیں عربی پڑھانے کے لیے مقرر تھے۔ ان کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ہندوستان کی شخصیتیں کیا معنی رکھتی ہیں جو عرب کی شخصیتوں کو دیکھا ہو، جو بغداد کی بزرگوں کو دیکھا ہو، اس کے لیے ہندوستان کی شخصیتیں کیا معنی رکھتی۔ لیکن شیخ عمر سلیم الاعظمی، ان کی بیان کردہ ایک روایت میں بتاتا ہوں۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، تاج الشریعہ جامعۃ الرضا میں تشریف لائے، اور کبھی کبھار صحن میں ہی وہیں باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے۔ دلی کا سفر ہوتا تو نماز جامعہ میں پڑھ کر کے آپ سفر کے لیے نکلتے تھے، تو سفر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ محدث جلیل عراق کے رہنے والے بغداد کے ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، ان کا رکوع دیکھ رہے ہیں، ان کا سجدہ دیکھ رہے ہیں۔ طلبہ پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت کی نماز ہونے تک ہم نے دیکھا کہ اس محدث جلیل کی آنکھوں میں اشک رواں ہیں، موٹے موٹے بوندیں جاری ہیں، چہرہ بھیگ گیا تھا۔ نماز ختم ہوئی، مصافحہ کیا اور حضرت سفر پر چلے گئے۔ پوچھا طلبہ نے اس شیخ جلیل سے، اس بغدادی بزرگ سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے تھے، جو مسجد امام اعظم ابو حنیفہ کے خطیب رہے، کہ آپ حضرت کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت شخصیتوں کو دیکھا ہے عرب میں، اور اچھے زمانے میں ترکی کے آنے والے مشائخ، دراویش، کردستان کے آنے والے، سیریا، ملک شام کے آنے والے فقہا، محدثین، بڑے بڑے ائمہ کو میں نے دیکھا اور ان سے علم بھی حاصل کیا، لیکن اس تاج الشریعہ کے چال چلن میں کوئی اور ہی بات نظر آتی ہے۔ کہا کیا چیز نظر آتی ہے؟ انہوں نے ایک بڑا جملہ ہمیں کہا تھا، کہتے ہیں میں ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں تو غرق ہو جاتا ہوں، اور سیدھے میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا رہا ہوگا۔ آج 14 صدیوں کے بعد ہم آنے والے ایک شیخ کو دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتے ہیں، تو پھر صحابہ کا وہ عشق رسول حق تھا جو یہ کہتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام کے درمیان عشق تھا، محبت تھی، وہ حق بجانب تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضیائیں کچھ تو بزرگوں نے پائی ہیں، وہی عکس جمیل
جو بزرگوں کو وراثت میں ملا ہے۔ بریلی کے ایک تاجدار اعلیٰ حضرت کے اس خانوادے میں ہم نے تاج الشریعہ کے چہرے میں دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال پوری کائنات کا سب سے سارا حسن و جمال ملایا جائے تب بھی میرے آقا کے ناخن کے برابر نہیں ہوگا، لیکن احساس کرنے کے لیے ان مشائخ کو دیکھ کر کے ہم صحابہ کی زندگی کو یاد کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے ایسے کئی بندے دنیا میں آتے رہے جنہوں نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے اور اسلام کی اس کشتی کو آگے بڑھایا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز ہم نے دیکھے ہیں، تقوی و طہارت، علم و عمل، ایسے اللہ نے انہیں ودیعت کی تھی۔ ان کے ساتھ رہنے والے کئی بزرگ آج بھی ہیں۔ گجرات میں ایک حضرت ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی آج سے کافی سال پہلے میرے طالب علمی کے زمانے میں۔ وہ حضور تاج الشریعہ کے ہم جماعت تھے۔ منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا قائم کیا ہوا ادارہ بریلی شریف میں ہے، اس میں پڑھتے تھے۔ تاج الشریعہ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، تو پڑھنے کے زمانے میں بھی آپ کی آنکھیں بڑی کمزوری کے ضعف و نقاہت کی شکار تھیں۔ فرماتے ہیں وہ حضرت جو حضور سیدی تاج الشریعہ کے ہم سبق ساتھی رہے، کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا اختر رضا خان صاحب کو دیکھا ہے طالب علمی کے زمانے میں وقت کی اتنی پابندی کرتے کہ بڑے خاندانوں والے اس طرح سے ہوتے نہیں۔ عام طور پر نازوں کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن کے باپ پیر ہوں، جن کے دادا پیر ہوں، اور جن کا گھرانہ پورے ہندوستان کی قیادت کر رہا ہو۔ اس گھرانے میں پلنے والا بچہ بڑے لاڑ اور پیار سے پلتا ہے، نازوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے کہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد رضا میں پہلی صف میں یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، اور درسگاہ کا وقت شروع ہوتا فجر کی نماز کے بعد، تو تھوڑی ہی دیر پڑھتے تھے۔ کتاب پڑھنے کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مبارک ہے، اسی سے متصل مفتی اعظم ہند کا مزار ہے، وہیں پر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ مزارات